امیر معاویہ کے پاس روم کا خط آیا علی بن ابی طالب کے ساتھ لڑائی ہونے والی، اور امیر معاویہ نے خط کا جواب کیا دیا ذرا پڑھیں۔ باہر سے بندہ آ رہا ہے دو بھائیوں کے بیچ میں، تو جواب کیسے دیتے کہ مجھے پتا ہو کہ آپ جان کی بازی بھی لگا دیں گے میرے لیے، تو میں سب کچھ قربان کروں گا آپ کے لیے، نہ مجھے جان کی ضرورت پڑنی ہے آپ کی، نہ مجھے آپ کو میری، مگر باقی کی ساری چیزیں ہماری ڈبل ہو جائیں گی۔ ہم سے یہ والا ایکویشن سالو نہیں ہو رہی۔ اتنی سی بات تھی اور سارا کا سارا ہمارا ایسٹ کمبائن ہو جانا تھا، ہماری مال ہمارے خزانے بن جانے تھے، ہمارے پوٹینشل پوری دنیا کو نظر آنا تھا کہ یار یہ ایک نہیں ہے، یہ سب کے سب اکٹھے ہیں، اور سب کو ایک دوسرے کے تمام تر ایسٹس ملٹیپلیکیشن میں ملنے تھے۔ آپ کی اسکل بھی، آپ کا علم بھی، آپ کا لٹرلی مال بھی، آپ کا لٹرلی جو ٹائم ہے اور اسپیس ہے اور جو ایفرٹ ہے وہ میرے لیے اور میرا آپ کے لیے ہو رہا ہوں۔ ہمیں خوشی ہونی چاہیے ہوتی کہ ان بھائی صاحب کے 8 بچے ہیں، ان بھائی صاحب کے 4 بچے، ان بھائی صاحب کے 6 بچے، مجھے پتا فیوچر سیکیور ہو رہا ہے میرے بچوں کا، مگر نو دیٹس ناٹ ہاؤ اٹس ورکنگ، کیونکہ ہمیں اکٹھا ہونا نہیں سکھایا گیا۔ اور اکٹھا ہونے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ بیسک ایمپتھی، کہ اپنے گھر کو توڑ اور لوگوں کی طرف بڑھ۔ وہ اتنی سی کام میری امی اور ابو نہیں کر سکے، اس لیے میرے گھر والوں سے ہی اب آپ کو ڈر رہا ہے۔ میرے سب سے زیادہ ڈر آپ کو میرے ہی مسلمان بھائی سے ہے۔ ایک مسلمان سے اتنا ڈرتا ہے، غیر مسلم مسلمان سے اتنا نہیں ڈرتا کہ موقع ملے گا پیچھے سے کھا جائے گا مجھے۔ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو بہت بات کی بات ہے، وزڈم آ جائے گا، اللہ کی قسم آ جائے گا، یہ اگر صحیح سیٹ کر دیا تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے ٹرین کیا ہوا تھا کہ خالد بن ولید کے پاس حضرت امیر معاویہ کے پاس روم کا خط آیا علی بن ابی طالب کے ساتھ لڑائی ہونے والی، اور امیر معاویہ نے خط کا جواب کیا دیا ذرا پڑھیں۔ جتنے مرضی مسائل ہو دونوں کے آپس میں، باہر سے بندہ آ رہا ہے دو بھائیوں کے بیچ میں، تو جواب کیسے دیتے کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ یہ والی جگہ پہ درار ڈال سکتے ہو، تم یہ نہیں ہونے والا۔ مگر ایک غیبت کا محتاج ہے میرا اور آپ کا رشتہ، تیسرا بندہ جھوٹی تہمت لگائے گا میرے اوپر آپ کے بارے میں، اور میں آپ کے دل میں اپنے دل میں آپ کے خلاف اناج بنا کے بیٹھ جاؤں۔ جھوٹی تہمت کی مار ہے میرے اور آپ کے، یہ بانڈ ہے مسلمان کا۔ ٹریننگ ہی نہیں ہوئی بھی تو ایسے ہی ہوگا نا، ٹریننگ سے ہوتا ہے بھائی، بانڈ ایسے نہیں بنتا، خود نہیں بن جائے گا۔ یہ ہے بیسک کہانی آپ کی قرآن کی سیلف اسٹیم۔ یاد رکھیے گا، جب تک مسلمان اس طریقے کی سیلف اسٹیم نہیں لیتا، یہ بچہ ہی مسلمانوں کا دشمن بن سکتا ہے، یہ ہی سب سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اور اپنے آپ کو دعوت الخیر کرتے کرتے سمجھے گا میں امر بالمعروف بھی کر رہا ہوں، میں ونہی عن المنکر بھی کر رہا ہوں۔ نہیں آپ نہیں کر رہے۔ اس کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ بیٹا طاقت میں آئے گا تو، تیرے ہاتھ میں سوٹی آنی ضروری ہے، ورنہ کسی نہ کسی ہاتھ میں جانی ہے۔ تو مسلمان بچے کو کیوں نہیں جانی؟ ہم نے پہلے ہی اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کیوں کیا ہوا ہے کہ ہاں نظام تو گورنر نہیں چلانا ہے؟ کیوں؟ ان کے پاس ایسا کیا ہے، وہ پڑھ لے کے پیدا ہوتے ہیں؟ 3 ارب ہم ہیں، اتھارٹی لیکن 600 یہودیوں کی ہے۔ کیوں؟ مقصد پہ، فلسفے پہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے نہیں آپ کو میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا تھا کہ پی کے آ کے کسی مقصد سے آئے ہوں۔ آپ لوگوں کی نیچرل کلچرل سائیکالوجی کے اندر بھائی چارہ ہے۔ قوم پرست نہ ہو جانا، وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب آنا ہے پھر آخرت میں۔ قوم پرست نہ ہو جانا، ہم صرف اللہ پرست ہیں، قوم پرست نہیں۔ کلچر کا لیکن آپ کو فائدہ ہے، کیونکہ کلچر میں غیرہ کا کانسیپٹ ابھی تک موجود ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے ایسے ہی رہے، اللہ کرے آپ لوگ اس کے بڑے علمبردار بنے، ورنہ کوئی اور کسر چھوڑی نہیں ہے مسلمانوں نے غیرت کو ختم کرنے کی۔ اور آپ کو اور مجھے خود پتا ہے میں کیا تصویریں دکھاؤں آپ کو۔ یہ جو لیول 3 ہے نا، یہ انسانوں کے لیے ہی ہے، ہمارے ہی گھر پیدا ہوتے ہیں وہ انسان، ہم اس کو لیول 1 کے اوپر لاک کر دیں گے تو پھر یہ اس کا قصور نہیں، یہ ہمارا قصور ہے۔
اور پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ جائے گا، کلمہ بھی پڑھے گا، حج بھی کرے گا، عمرہ بھی کرے گا، اور سمجھے گا کہ بھئی میرا کام ہو گیا، میں چوزن ون ہوں، مجھے اللہ نے چنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہے جا رہے ہیں کہ بیدی ہی اپنے ہاتھ طاقت میں لے کے اپنے ہاتھ سے تو نے برائی کو روکنا۔ اور میں اپنی یہ والے ہاتھوں کو، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں کو اس سے ڈر لگے، ہاتھ اس کیپیبل میں، ہم نے کتنی کیپیبلٹی بنائی ہے کہ یہ دیکھیں جی، یہ میرے ہاتھ کی کیپیبلٹی، بس فلسطین نے بچے مار کے میرے ہاتھ یہاں تک آتے ہیں، یا اللہ پلیز ان کو بچا دے، اسرائیل کو غارت کر دے پلیز۔ یہ اس لیے ہاتھ تھے کہ یہ ہاتھ تھے مومن کے۔ ویل چیئر پہ 80 سال کا بزرگ بھی یہ کام کر سکتا ہے، آپ کی اور میری جوانی کا فائدہ کیا ہو رہا ہے فلسطینیوں کو؟ مجھے بتائیں، خیر کی دعوت ہی دینی تھی اینڈ میں جا کے، تو یہ پوری کی پوری طاقت کا کیا آپ نے اچار ڈالا؟ اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے اس کو دیکھیں کون باندھ رہا ہے، جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا خود ہی ٹوٹ جائے گی۔ اس ویڈیو میں شیخ بہت ہی امپورٹنٹ میسج پرووائڈ کر رہے ہیں وچ از اباؤٹ کہ مسلمان کی مسلم آئیڈینٹی اس کی بانڈنگ میں ہوتی ہے۔ ایک اکیلا انڈیویجول بندہ کبھی بھی کوئی سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے چیز پرفارم نہیں کر سکتا ہے۔ دے نیڈ سم کائنڈ آف کمیونٹی، ایک بلاک چین جو اس کو بیک ہینڈ پہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ آپ کو جو فرسٹ مائل سٹون ہوتا ہے وہ تو آپ نے خود رکھنا ہوتا ہے۔ ادر دین دیٹ اس کے علاوہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے آپ کے گھر والے آپ کے پاس آتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے سرکل میں آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ نے اپنا کلسٹر کریٹ کرنا ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رائم کرنا ہوتا ہے جو آپ کے ویژن کے ساتھ، آپ کے پرپس کے ساتھ رائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اختلافات اپنی جگہ، ڈفرینس آف اوپینین اپنی جگہ، مگر آپ کسی بھی بندے کو ایکول ٹو زیرو نہیں کر سکتے ہو۔ ہر بندے کے پاس ایک اللہ نے الگ اسکل سیٹ دی ہوتی ہے، کوئی اچھا بول سکتا ہے، کوئی اچھا لکھ سکتا ہے، کوئی اچھا پڑھ سکتا ہے، کوئی اچھا ڈیلیور کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی کمیونٹی بناتے ہیں جو ہر بندہ اپنے فیلڈ میں کمپیٹنٹ ہے، جو ہر بندہ اپنی اس نہج کے اندر فلفلمنٹ کر رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اسکل سیٹ دیے ہے، تو آپ ایک ایسی کمیونٹی بلڈ کرتے ہو، ایک ایسا کلسٹر بلڈ کرتے ہو جو دوسروں کو فتح کرتا ہے۔ کبھی بھی مفتو نہیں ہوتے، وہ فاتح قوم بنتی ہے، مفتو قوم نہیں بنتی ہے۔ اور آج کل ہمارے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تو سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو اس کمپٹنسی پہ اوپر پورا اتر رہے ہیں، نہ ہی ایک مورالٹی کے اوپر، کیونکہ اگر سو کارڈ دیکھا جائے تو، مگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہم کسی سے بھی کرٹسی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ سو وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دا فلو رائٹ ناؤ۔ اگر ہم بھی میجر چینج نہیں لے کے آئیں گے تو آنے والی جنریشن سے ہم یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بگر پارٹ کا پلے بن سکتے ہیں، ایک ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں جو اسلامک اسٹینڈرڈس کو فلفل کر رہی ہوتی ہیں۔